بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے رائٹر عائشہ علی۔ آج ہم لوگ آخری کنال کی کس نمبر 5 پڑھیں گے۔ یہ حویلی بیسڈ سٹوری ہے، آفٹر میرج لو۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس ناول کی ہر ایپیسوڈ ٹائم سے ملتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناول۔ یہ منظر لال حویلی کے میدان خانے کا تھا، جہاں ایک بہت بڑی پنچایت اکٹھی ہوئی تھی جس میں سرداری کسی ذمہ دار انسان کو سونپی جانی تھی۔ جیسا کہ اب تک چٹیٹی گاؤں کا سردار اب تک سید بہرام شاہ تھا، جس کے ہوتے کبھی کسی غریب انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی کسی کو کبھی اپنے سردار سے کسی قسم کی شکایت ہوئی تھی۔ اس لیے پورے گاؤں اور پنچایت میں اکٹھے ہوئے بڑے بزرگوں نے فیصلہ سید بہرام شاہ کے حق میں دیا تھا۔ سرداری کا اعلان تو پنچایت میں ہو چکا تھا، پر رسم کل کے دن رکھی گئی تھی۔ حویلی میں سب لوگ بہت خوش تھے، خاص کر دادا جی، جن کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بعد اگلا سردار سید بہرام شاہ ہی بنے، کیونکہ ان کو بہرام شاہ میں اپنی بادشاہی نظر آتی تھی اور ان کو یقین تھا کہ بہرام شاہ سرداری کے اصولوں کو اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ بہرام شاہ آفس میں بیٹھا ضروری فائلوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو تابش کی کال تھی۔ ہیلو سید بہرام شاہ، سے بات ہو سکتی ہے؟ مصروف بندہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اجازت بھی تو لینی پڑتی ہے ہم غریبوں کو۔ وہ اپنی عادت کے مطابق کچھ بھی سنے بغیر بولنا شروع ہو گیا تھا۔ خیر ہے، آج کیسے یاد کر لیا ہمیں؟ تابش حسین نے بہرام شاہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرے بنا اپنا سوال داغ دیتا ہے۔ یار فری تھا، سوچا آج اپنے جگر کے ٹوٹے کو تھوڑا تنگ کر لیا جائے۔ اچھا جی، لگتا ہے بھابی میکے میں ہے، تبھی جناب کو آج ہماری یاد آئی ہے۔ اس کی بات سن کر تابش جو کا کہکا لگا لیتا ہے۔ سیریسلی یار، بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے تو نے۔ بہرام شاہ کو ایسے فرینک ہو کر اگر کوئی آفس ورکر دیکھ لیتا تو بیچارہ صدمے سے ہی مر جاتا کہ ان کا باس کسی سے ہنس کر بات بھی کر سکتا ہے۔ اچھا یار، میں کال اس لیے کی تھی، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بات کا آغاز کرتا ہے۔ وہ ملک شہریار کے ساتھ میٹنگ کب رکھنی ہے؟ اس سے کیس کو جلدی حل کر لے تاکہ اس کو کسی کو ٹکانے لگائیں۔ ابھی ایک دو دن میں بزی ہوں، فری ہو کر اس کی نایابی پار لگاتے ہیں۔ بہرام شاہ بولتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس بار ہمیں احتیاط زیادہ کرنی ہوگی، پچھلی بار کی طرح کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ فکر نہ کر جگر دے ٹوٹے، تابش حسین نے اس بار پکا کام کیا ہے۔ ملک شہریار تو کیا، اس بار اس کا باپ بھی نہیں بچ سکتا۔ سید بہرام شاہ اور تابش حسین نے اپنی خود کی ایک ٹیم ورک تیار کر رکھی تھی، ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو ملک کے غدار تھے، جو ان لڑکیوں کو گواہ کرنا، ان پر تشدد کرنا اور باہر کے ممالک میں اسمگلنگ کرنا، ان سب کاموں میں ملوث ہوتے تھے۔ اور آج کل ان کا ٹارگٹ ملک شہریار تھا، جو بظاہر تو بزنس مین تھا پر اندر ہی اندر کالے دندوں میں بھی ملوث تھا، جس کا بہت جلدی کام تمام ہونے والا تھا۔ آج کا دن لال حویلی کے مکینوں کے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج اس گھر کا اکلوتا چشم و چراغ سرداری کے عہدے پر فائز ہو رہا تھا۔ سید بہرام شاہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ہاں بیگم کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو منہ سے ماشاءاللہ نکل آیا، جس نے براؤن کلر کا کاٹن کا سوٹ، ہاتھ میں وہ خوبصورت سلور کلر کی گھڑی اور پاؤں میں پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔
کالے گھنے بال جو ہمیشہ کی طرح جیل سے سیٹ کر رکھے تھے، ساتھ براؤن کلر کی شال دائیں کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ شان سے نیچے اترتا آ رہا تھا۔ حیا بیگم کے علاوہ بھی کوئی تھا جس نے اپنے کھڑوس پلس جلاد کو دیکھ کر دل ہی دل میں واری صدقے ہو رہی تھی، جس کو دیکھتے ہی وہ معصوم سی لڑکی اپنے دل کو کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ سید بادشاہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوم کر باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا۔ حیا بیگم تو نم آنکھوں سے بیٹے کو تکتی جا رہی تھی۔ پھر اپنی چھوٹی امی کے پاس آیا اور امینہ بیگم نے مسکرا کر پیار دیا اور ٹھیرو دوائی لیتا وہ مردان خانے چلا گیا جہاں دادا سائیں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بادشاہ اور دادا سائیں ایک گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے جہاں سرداری کی رسم تھی اور پیچھے دو گاڑیاں گارڈ کی بھی روانہ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پنڈال میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پورا گاؤں اور مسجد بزرگان ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پہلے دادا سائیں گاڑی سے اترے اور پھر دوسری سائیڈ سے وہ خوبصورت شہزادہ اترا۔ ان کے پہنچتے ہی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ سردار بہرام شاہ نے اپنی پگڑی اتاری اور وہی پگڑی ابان شاہ کے سر پر سجا دی گئی تھی اور ایک خوبصورت سی شال ابان شاہ کے کندھے پر اوڑھی گئی۔ ابان شاہ دادا سائیں کے گلے لگا۔ دادا جی نے اسے ڈھیروں دعا دی اور اس کے بعد ابان شاہ سب سے مخاطب ہوا۔ میں سید ابان شاہ ولد سید اسرار شاہ آج حلف دیتا ہوں کہ جیسے آج تک اس گاؤں کے ہر انسان کی حفاظت ضرورت کا خیال میرے دادا سائیں یعنی کہ سید بہرام شاہ نے رکھا، بالکل ویسا ہی میں رکھوں گا۔ میرے گاؤں کا بچہ بچہ اپنے روشن مستقبل سنوارے گا۔ اس کی شروعات میں گاؤں کے اسکول سے کروں گا جو میٹرک سے اب کالج میں تبدیل ہوگا، جس سے میری وہ بہنیں جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں پر کسی نہ کسی رکاوٹ سے پڑھ نہیں سکتی وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ کالج کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ اور اب سب کو سلام کرتا ہوں۔ دادا سائی کے ساتھ کیا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں دادا سائی اسے سرداری کے معاملات ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ گاؤں والے بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور بہت خوش تھے جو ان کو سید ابان جیسا سردار ملا جس نے سردار بنتے ہی ان کی بچیوں کی خواہش پوری کر دی تھی۔ ہر سالہ روز کی طرح آج بھی فجر میں اٹھ چکی تھی، وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرا اب یہاں بابا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ماں ہے جس کو اپنے علاوہ کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا، میرے بابا کو صحت تندرستی دے۔ اللہ سائیں اے اللہ میرے بابا کا سایہ میرے سر پر قائم رکھ، تو سب کی سنتا ہے، میری بھی فریاد سن لے میرے مالک۔ اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو پڑی۔ بیٹیوں کے لیے باپ ایک ایسا گھنے سائیدار والا درخت ہے جس کی چھاؤں میں بیٹی اپنا ہر دکھ درد بھول جاتی ہے۔ بیٹے تو پاس ہو کر بھی ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے جبکہ بیٹیاں دور ہو کر بھی ماں باپ کا خیال رکھنا نہیں بولتی۔ ہمت شفقت چاہت قربانی یکجا لکھوں تو بابا جانی۔ وہ دعا مانگ کر مسلح اٹھا کر الماری میں رکھتی ہے اور پھر بابا کو بھی وضو کروانے کی غرض سے ان کے کمرے کی اور بڑھ جاتی ہے۔
जाकर देखती है तो बाबा उठे होते हैं। वो उनके लिए वॉशरूम से टब में पानी डालकर लेकर आती है, फिर खुद वज़ू करवाती है और वो नमाज़ अदा करने लग जाते हैं। इतनी देर में हसाला इनके लिए हल्का-फुल्का नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। नाश्ता बनाकर ट्रे में रखकर बाबा के रूम में आती है, इनको नाश्ता करवाती है, खुद भी खाती है और फिर जल्दी-जल्दी बाकी काम निपटाती है क्योंकि आज बाबा को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना था। तकरीबन 10 बजे वो डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। बाबा का चेकअप हो चुका था, ब्लड टेस्ट भी हो चुका था। आधे घंटे बाद रिपोर्ट मिलनी थी। अभी वो अपने बाबा के लिए जूस लेने कैंटीन में ही जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। सामने वाले के हाथ से फाइलें नीचे गिरकर पेपर बिखर चुके थे। हसाला सॉरी बोलती सारे पेपर इकट्ठे करके बहराम शाह को पकड़ाने उठती है, तो जैसे ही बहराम शाह की नज़र हसाला पर पड़ती है तो बरसों बाद इसे अपना बेटा अबरार शाह की याद आती है। इस बीच हसाला वहां से जा चुकी थी। वो भी सर झटकते अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। 'और कोर्ट आ चुकी थी, देखें बेटा, मैं पहले भी ये बात की थी और अगर कैंसर का शुरू में मुकम्मल इलाज हो जाए तो अबरार साहब मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। रिपोर्ट से ये साफ पता चल रहा है कि कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है। जितनी जल्दी हो सके इलाज शुरू करवा दें। कितना खर्चा आएगा आप बता दें मुझे। 30 लाख। वो इतनी रकम सुनकर परेशान हो चुकी थी, कैसे बंदोबस्त करेगी। पर इसने अहद कर लिया था, चाहे कैसे भी करना पड़े वो बाबा का इलाज करवाएगी। ताशी उठे, चल किचन में चलते हैं, आज अपने इन खूबसूरत हाथों से कुछ बनाते हैं। ईशा जो अनूशे शाह के साथ लाल हवेली आई हुई थी, अब बादशाह के रूम में बैठी इसे कुछ बनाने पर उकसा रही थी। वो अलग बात थी, बनाना आता कुछ भी नहीं था। ईशु की बच्ची रोला तो ऐसे डाल रखा है जैसे तुम शेफ हो, हर चीज बनाने का तजर्बा है। हाँ तो मना नहीं तजर्बा हाँ तो माना नहीं तजर्बा है, पर बहन गूगल किस दिन काम आना है। मोबाइल से देखकर कुछ भी बना सकते हैं आज के दौर में। तू चल रही है कि नहीं? हाँ, जैसे हमारे ना करने से तो तू हमें छोड़ देगी। हो ना हो, ईशा हँसने लग जाती है। वो दोनों किचन में आ चुकी थी, अब सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। ऐसा करते हैं, हम पास्ता बना लेते हैं, लाइट सा खाना होगा, जल्दी बन भी जाएगा। मैं रेसिपी देखती हूँ और तू फ्रिज खोलकर सामान चेक कर। बस फिर दोनों शुरू हो चुकी थी पास्ता बनाने, जहाँ काम कम और बगाड़ ज्यादा हो रहा था। आधे घंटे बाद पास्ता तो बन गया, पर किचन देखने लायक नहीं था। सामने शेल्फ पर कटी सब्जियां गिरी पड़ी, कुछ नीचे जमीन को सलाम दे रही थी। एक तरफ गोश्त केचप के रैपर बिखरे पड़े थे, तो सिंक में गंदे बर्तनों से भरा तब अपनी बेहरमती पर खामोशी आंसू बहा रहा था। वो दोनों इस चीज से बेखबर अपनी बनाई गई डिश इंजॉय कर रही थी। दोनों कितनी देर में अमीना बेगम किचन में आई और किचन की हालत देखकर चकरा चुकी थी। वो इतना गंदा, ऐसे काम कौन करता है? अरे अम्मा साईं, आप पास्ता तो चेक करे कैसा बनना है, किचन भी साफ हो जाएगा। जैसे गंद डाला दोनों ने वैसे साफ भी दोनों करोगी, और खबरदार अगर किसी मुलाजिम को बोला। वो दोनों को हक तक छोड़कर जा चुकी थी। पीछे वो किचन की हालत पर और करके मरने वाली हो चुकी थी।
السلام علیکم۔ جو ناول کو پسند کر دیں ان کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹس لازمی کر دینا، اور اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ناول کی ایپیسوڈ ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔